بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کا مزار قلعہ کائنہ قاسم باغ ملتان میں ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہی قلعہ کائنہ قاسم باغ، یہ میوزیم ہے، یہ پارکنگ ایریا۔ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم آگے بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دربار پر جائیں گے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی مزار کی زیارت کے بعد سامنے روضہ جو نظر آ رہا ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے۔ ہم اس میں داخل ہوں گے اور ان کی مختصر تفصیل بتائیں گے کہ کہاں سے تھے، کب آئے اور ان کا نام بہاؤالدین زکریا ملتانی کیسے پڑا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی 1170 سے 1267 ہجری برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جن کا تعلق سہروردی سلسلے سے تھا۔ آپ کا اصل نام شیخ بہاؤالدین زکریا اور آپ کو عموماً حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1170 میں کوٹ کھیڑا موجودہ ضلع لیا پنجاب پاکستان میں پیدائش ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام شیخ وجیہ الدین تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر بغداد تشریف لے گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ان سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا سلسلہ سہروردی کے سب سے بڑے مبلغوں میں سے تھے۔ یہ سلسلہ اسلام کی روحانی یعنی تصوف کو اجاگر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی شریعت کے سخت پابندی کا قائل ہے۔ ملتان میں آپ نے خانقاہیں قائم کی جو روحانی و علمی مرکز بنے۔ علم، خدمت خلق اور تبلیغ اسلام کے میدان میں آپ کی خدمت بے مثال تھی۔ آپ کی دعوت پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ علماء کرام، فقہاء کرام اور صوفیاء کا ایک بڑا حلقہ آپ کے ساتھ وابستہ رہا۔ ویسے تو آپ کے بہت قول ہیں، مگر جس میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور وہ بندگان خدا کے لیے سراپا رحمت ہو۔ آپ کی وفات 1267 یا بعض روایتوں کے مطابق 1262 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار ملتان میں جو آج بھی زائرین اور عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو سلطان العارفین اور قطب الملتانی جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے برصغیر میں روحانیت کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا دوسرے صوفی بزرگوں سے تعلق، جس میں سرفہرست شیخ شہاب الدین سہروردی آتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین شیخ شہاب الدین کے خلیفہ مزور تھے۔ بغداد میں ان سے بیعت کی اور اجازت نامہ یعنی کہ خلافت نامہ حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سہروردی سلسلے کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا حضرت فرید الدین گنج بخش شکر پاک پتن والے۔ حضرت فرید حضرت بہاؤالدین زکریا بہت ہی قریبی دوست تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق دونوں کا باہمی روحانی تبادلہ اور خط و کتابت بھی ہوتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا نے حضرت فرید کو خلافت بھی عطا کی تھی۔ تیسرا اور سب سے اہم، حضرت بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء کی توسیع سے سلسلہ چشتیہ اور سہروردی سلسلے کا ایک تعلق ایک دوسرے سے تعلیمات سے فیض پانے کا سبب بنا۔ دونوں سلسلے محبت، خدمت اور روحانی ترقی کے لیے ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ یہ جو ہم نے آپ کو گفتگو کر کے بتائی، ان سب کے حوالہ جات ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ہمارا کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں، فقط اس چینل پر ہم آپ کو زیارتیں بھی دکھائیں گے اور اس کے ساتھ تاریخی پس منظر بھی بتائیں گے، تاکہ آپ جس ہستی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ معلوم ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔